الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ در حقیقت اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک اصلی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو مال اور دولت سے نوازا ہے تو اس کو اپنا نائب بناتے ہوئے اس مال کے اندر تصرف کرنے کا حق دیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ سب کا سب اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ تو اصل مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور مالک حقیقی اگر سارے مال کے خرچ کرنے کا حکم دے دیں تو بھی بندہ کو اس کے اندر کسی قسم کا تعامل نہیں کرنا چاہیے اور کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ جو مالک حقیقی ہے وہ اس کو خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور جب وہ حکم دے رہا ہے تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس مال کو روکیں اور اس کو خرچ نہ کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ پورا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس مال میں سے 2.5% مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بھی 1 سال گزرنے کے بعد۔ اور پھر اس خرچ کرنے کے اوپر جو انعام سے وہ نوازتا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی گھاٹا اور کوئی خسارہ اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے دلائل میں سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ بار بار اس کی تلاوت کرتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر بے شمار احادیث ہیں جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دل و جان سے اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج ادا کرنا، اور 5واں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ تو یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں جن کا تذکرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا۔ اسی طرح آثار صحابہ سے زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس شخص سے اس مال کا شر جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور ان وعیدوں میں سے ایک وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس طرح سے بیان فرمائی، لا يقبل اللہ تعالی صلاة رجل لا يؤدي الزکوٰۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حتی یجمعہما فإن اللہ تعالی قد جمعہما فلا تفرقوا بینہما۔ فرمایا کہ جب تک کہ وہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ادا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں کو اکٹھا بیان کیا ہے، دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، لہٰذا تم بھی ان دونوں کے درمیان میں تفریق مت کرو، یعنی ایسا نہ کرو کہ نماز تو ادا کرو اور زکوٰۃ نہ دو، یا زکوٰۃ دو اور نماز ادا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ ان دونوں کو جمع کرو، نماز بھی ادا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، کہ زکوٰۃ کا منکر قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مسر لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا ہو، دولت سے نوازا ہو، اور وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو کل قیامت کے دن
اس کا وہ مال ایک زہریلے اژدہا گنجے سانپ کی شکل کے اندر بنا دیا جائے گا. لہو زبیبتان، اور اس کے دو جبڑے ہوں گے، دو زبانیں ہوں گی. یطوقہ یوم القیامت یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ، فرمایا کہ وہ اژدہا اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا قیامت کے دن. پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزک، انا مالکا انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال اور دولت سے نوازا ہے اور وہ اس کے اندر خرچ کرنے کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں، فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہوگا، بلکہ ان کا یہ بخل اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا ان کے لیے انتہائی برا ہوگا، اور یہی مال قیامت کے دن ان کے لیے ایک اژدہا کی صورت میں ان کے گلے کا توق اور ہار بنا دیا جائے گا. اس قدر سخت ترین وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اوپر بیان فرمائی ہے. تو اس لیے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال اور دولت سے نوازا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ان کے اوپر فرض ہے، اور اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ سوچیں کہ کس قدر وہ خسارے کے اندر جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح طریقے سے تمام عبادات بجا لانے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال اور جو عبادات ہم کریں انہیں شرف قبولیت سے نواز کر کے جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.